ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی۔ یہ بڑا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ سورج جب روشن ہوتا تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا۔ یہ شکیل تھا، اس کا نام لوگوں نے منور رکھا۔ یہ بڑا نیک، و پہلے جب غریب تھا تو بڑا نیک و صالح تھا، توریت کا بڑا اچھا قاری تھا۔ جب یہ توریت کی تلاوت کرتا تو لوگ پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، مگر جب اس کے پاس مال آ گیا تو اس کے تیور بدل گئے۔ آج بھی یہی ہے کہ کئی لوگوں کے لیے مال بڑا نقصان دہ ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ منافق بن گیا۔ فبغى علیہم، پس اس نے ان پر سرکشی کی، بغاوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ نبوت، رسالت آپ کو ملی۔ حضرت ہارون وہ مذبح خانے کے سردار مقرر کیے گئے، یعنی قربانیاں لوگ حضرت ہارون کے پاس لاتے۔ آپ قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتے کہ آپ دعا کرتے تو آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتے۔ تو کہا کہ آپ دونوں بھائیوں نے سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا اور میں بھی تو آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، آپ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت ہارون کو کچھ نہیں دیا، سب اللہ نے دیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو آپ مجھے اس طرح کی باتیں کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم اپنی لاٹھی لاؤ۔ حضرت ہارون اپنی لاٹھی لائیں اور بنی اسرائیل کے دیگر لوگ بھی خشک لاٹھیاں اور ٹہنیاں لے کر آئیں۔ پوری رات وہ گاڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، جس کی عبادت مقبول ہوگی اس کی لاٹھی، اس کی ٹہنی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ساری رات قارون بھی عبادت کرتا رہا اور حضرت ہارون بھی عبادت کرتے رہے، لیکن قارون کی ٹہنی خشک رہی اور حضرت ہارون کی خشک جو ٹہنی تھی وہ درخت بن گئی اور اس میں پھول پیدا ہو گئے۔ تو اس نے اپنی بہت زیادہ انانیت کا مسئلہ بنا لیا اور اس نے یہ سمجھا کہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تمام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا، تو اس نے ایک سونے کا محل بنایا اور دن رات یہ بنی اسرائیل کو کھانا کھلاتا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے، لوگ اس کی چاپلوسی کرتے، یہ قصے کہانیاں سناتا اور لوگ ہنسی مذاق کرتے۔ تو ان لوگوں کے درمیان اس نے مشہور کرنے کی کوشش کی کہ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹہنی کو سرسبز و شاداب درخت اپنے جادو کے زور پہ بنایا۔ تو یہ گویا کہ کافر ہو گیا کہ نبی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہے، اسے سمجھاتے رہے۔ اب زکوٰۃ کا حکم آیا۔ بنی اسرائیل پر لازم تھا کہ 25% زکوٰۃ دی جائے، ہم پر ہے 2.5%، ان پر تھا 25%۔ لیکن قارون پر آپ نے اپنے اختیار سے یہ نرمی فرمائی کہ 1000 درہم میں سے 1 درہم تجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے، یعنی 1000 میں سے 250 بنتے ہیں جو تمہیں دینے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آسانی تھی کہ 1000 میں سے صرف 1 دے، اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے مال کا حساب کیا تو یہ بہت بڑی رقم بن گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی کو کہا جائے کہ آپ کو 1 لاکھ میں سے 2500 روپے دینے ہیں تو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب زیادہ مالدار ہوگا اور اسے کہا جائے 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے تو کہتا 2.5 لاکھ، 1 ارب میں سے 2.5 کروڑ تو کہتا 2.5 کروڑ۔ تو اس نے جب حساب لگایا تو بہت بن گئی۔ تو پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے قارون کو وہ خزانے دیے، کنوز کے معنی خزانے، ما ان مفاتیحہ، کہ جس کی کنجیاں چابیاں، مفاتیح کے معنی چابیاں، لتنوء ضرور بھاری تھیں، بالعصبۃ اولی القوہ، اولی القوہ کے معنی مضبوط، عصبہ کے معنی جماعت، مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، یعنی 40 یا 70 اونٹوں پر اس کی چابیاں خزانے کی لادی جاتی تھی۔ آپ ذرا غور کریں، اگر ہماری ایک الماری ہے، اس الماری کی 1 یا 2 چابیاں ہوں گی، اس ایک الماری میں ہم اگر سونا بھرنا چاہیں تو اربوں روپے کا سونا رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس کا خزانہ کتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی چابیاں 40 اونٹوں پر اٹھائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اذ قال له قومه، جب اس سے اس کی قوم نے کہا، نیک لوگوں نے کہا، لا تفرح
تو غرور نہ کر، تکبر نہ کر. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال سے تو آخرت کے گھر کو حاصل کر، یعنی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، غریبوں کی مدد کر، عاجزی انکساری کر، دین کی ترویج و اشاعت میں لگا اور اپنے لیے جنت حاصل کر. اس مال کو نعمت سمجھ، اللہ کا کرم سمجھ، اس مال کو غرور کا سبب نہ سمجھ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول کہ تو مر جائے گا، یہ مال یہیں رہ جائے گا، تو یہ مال اللہ کی راہ میں دے دے، یہ تجھے کام آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ تم اپنے مال کو پسند کرتے ہو یا دیگر لوگوں کے مال کو پسند کرتے ہو؟ یعنی تم مالدار ہو جاؤ، مال تمہارے پاس ہو، یہ زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ کسی اور کو مال ملے تو تم خوش ہوتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمانوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو خوشی اسی میں ہے کہ ہمیں مال ملے. ایک انسانی فطرت یہی ہے کہ کسی کو اگر مال ملے تو اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ہمیں مالی نفع ملے. تو آپ نے فرمایا، کہتے تو تم یہی ہو لیکن کرتے اس کے خلاف ہو، تم دوسروں کے مال کو پسند کرتے ہو. پھر آپ نے فرمایا، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے استعمال کر لیا، جو پہن لیا اور پہن کر پرانا کر دیا، جو کھا لیا اور کھا کر ضائع کر دیا، اور اصل جو تمہارا مال ہے وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا. باقی جو تمہارا مال جمع ہے وہ تمہارا نہیں، تمہارے ورثہ کا ہے کہ مرتے ہی تمہارا حق ختم ہو جائے گا. آج بھی یہی ہے، ہم بینک بیلنس کر رہے ہیں، ہم اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں کہ شاید مشکل میں کام آئے، لیکن پھر موت آ جاتی ہے اور یہ مال ہمارے کوئی کام نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الناس فی الفقر، لوگ محتاجی میں ہیں محتاجی کے ڈر کی وجہ سے. اس حدیث پہ غور کیجیے، آپ نے فرمایا بے شک لوگ فی الفقر، محتاجی میں ہیں محتاجی کے ڈر کی وجہ سے. مراد یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اور وہ کنجوسی کرتا ہے. کیوں؟ کہ یہ مال مجھے آگے کام آئے گا. تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ مجھے مال کام آئے گا، کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے وہ آج ہی غریب بنا ہوا ہے، نہ اپنی ذات کا خرچ کر رہا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کنجوسی میں لگا ہوا ہے. رات دن اسے یہی فکر ہے کہ میرا مال کہیں ختم نہ ہو جائے. اچھا اتنا خرچہ ہو گیا، آج تو اس دفعہ تو زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے نکل گئی. یہ ایسی فکر کے اندر مریض بنتا جا رہا ہے. ارے اس سے پہلے کہ موت یہ مال ہم سے چھین لے، اللہ کی راہ میں دے کر اپنا حصہ ہم حاصل کر لیں. فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول کہ تو مر جائے گا، تو آگے جو مال اللہ کی راہ میں دے گا وہی تیرا حصہ ہے، اپنا حصہ نکال لے، ورنہ تو یہ لوگوں کا مال بن جائے گا. وَأَحْسِن، اور تو احسان کر، كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا. غریبوں کی مدد کر، کسی کو حقیر نہ سمجھ، غرور نہ کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب تک پریشان ہیں تو کہتے ہیں دعا کریں اللہ کرم کر دے، بڑی حالات خراب ہیں، معاشی طور پر بڑے پھنسے ہوئے ہیں. اور جب نکل جاتے ہیں اور مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اس وقت یا تو وہ اللہ کا ذکر کرتے نہیں، یا اگر کرتے بھی ہیں تو صرف ضمناً عرض کرتے ہیں، ورنہ اپنی بڑائی اور اپنے فخر سے ان کو فرصت نہیں ملتی. ارے ہم نے تو ایسی ٹیکنیک استعمال کی، فلاں مال کے بارے میں سب یہ کہتے تھے دام گر جائیں گے، لیکن میں نے جب سوچا اور میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے وہ مال بڑی تعداد میں لے لیا اور اتنا نفع ہوا کہ سارے لوگ حیران ہیں. ارے یہ میں کہیں ہمیں ڈبو نہ دے. آدمی یہ کیوں نہیں کہتا ارے ہماری تو طاقت ہی نہ تھی، بس جو ملا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. تو قارون نے بھی یہ کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ مال تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری ذہانت کی وجہ سے ملا ہے. اولم یعلم، کیا اس نے نہ جانا؟ اور ہر ایک سے خطاب ہے جو مال کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہے، کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بے شمار بستیوں کو اور لوگوں کو ہلاک کر دیا
من ہوا اشد منہ قوتاً، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، وہ اکثر جمع، اور اس سے بھی زیادہ مالدار تھے لیکن مال اور طاقت ان کے کوئی کام نہ آئی۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اس کی ضرورت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن مجرموں سے گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا انہیں شرمندہ کرنے کے لیے، اس لیے سوال نہیں ہوگا کہ جیسے کورٹ میں، عدالت میں جج پوچھتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے غرور کرتے ہوئے پہلے اپنی مالی طاقت، لوگوں پر مالی روب و دبدبہ بٹھانے کی کوشش کی تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مجھ سے مروب ہو جائیں۔ فخرج، پس وہ نکلا، علی قومی، اپنے قوم کے سامنے، فی زینتہ، اپنی دولت کی نمائش کے ساتھ، یعنی چل رہا تھا، اس کے پاؤں کے نیچے سونے کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں، چاروں طرف دولت کے انبار اور اس کی نمائش و نام و نمود ہو رہا ہے۔ نام و نمود کرنے والے اور اپنی فیکٹری یا اپنے بنگلے یا اپنی کار کی نام و نمود اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو غریب ہیں ان پر ہمارا روب داری ہو جائے، اگر وہ اس لیے کرتے ہیں، اگر یہ نیت ہے کہ ہمارا خاندان کے اندر ایک روب و دبدبہ ہو جائے، جی بڑے مالدار ہیں، تو یہ نام و نمود انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور فی زمانہ تو چور اور ڈاکو ایسے لوگوں کو طاق میں رکھ لیتے ہیں کہ جو اس قدر مال و دولت کی نمائش کرے۔ اسلام نمائش کو پسند نہیں کرتا، اور خصوصاً اس انداز میں نمائش کرنا جس سے غریب احساس کمتری کا شکار ہو، اسلام کو یہ طریقہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ قول الذین یریدون الحیات الدنیا، ہر دور میں ایسا ہوا کہ جو لوگ دنیا کے لالچی ہیں وہ ایسی چیزوں سے مروب ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا، ہائے ہم پر افسوس ہے، کاش ہمیں ملتا مثل ما اوتی قارون، جیسا قارون کو ملا، جیسا قارون کو دیا گیا، کاش ایسا مال ہمیں بھی ملتا۔ مال ہونا کوئی کمال نہیں ہے، مال ہو اور اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے بچائے، غرور و تکبر سے بچائے، بندہ فرما بردار ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہو، مال کے حقوق ادا کرتا ہو، تو یہ مال اس کے لیے نعمت ہے، ورنہ یہ مال اس کے لیے عذاب ہے۔ اور جس طرح مالدار کو ہم نصیب والا سمجھتے ہیں کہ جی بڑا نصیب والا ہے، بڑا پیسہ ہے، انہ لذو حظ عظیم، تو یہ دنیا کے متوالے یہی کہنے لگے کہ بے شک قارون بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، تو ان لوگوں نے کہا جو علم والے تھے، جنہیں علم دیا گیا، ویلکم، ارے تمہاری بربادی ہو، تمہیں کیا ہو گیا، یہ مال جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو، ایسا مالدار کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کے لیے مال نعمت نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا، جو نیک لوگوں کو صلہ عطا فرمائے گا، وہ بہتر ہے اس حقیر دنیا کے مال سے۔ لمن آمنا، اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ جنت کی نعمتیں صرف صبر کرنے والوں کو دی جائیں گی، جو مشقتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرے۔ وہ جائز ذریعے سے مال کما سکتا ہو اور شریعت کی پابندی کر کے اللہ کو راضی کر کے مال کما سکتا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر حرام ذرائع اس کے سامنے آئے تو بھوکا رہنے کو تیار ہو جائے، حرام کی طرف نہ بڑھے۔ فخسفنا به، بس ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا، وبدارہ الارض، اور اس کے مکان کو اور اس کے مال کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک فاحشہ عورت کو مقرر کیا۔ جب اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، اور جب اس نے حساب کیا تو 1000 میں سے بھی 1 درہم کا حساب کیا جائے تو یہ بہت زیادہ رقم بن رہی تھی، تو اس نے کہا اے بنی اسرائیلیوں مجھے بتاؤ، اب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مال کو لینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو جو اس کے چاپلوسی تھے وہ کہنے لگے کہ جو آپ کا حکم۔ تو اس نے کہا کہ ہم ایسا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بنی اسرائیل پھر ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ ایک بری عورت کو اس نے تیار کیا، اس نے برائی کی تھی اور برائی کی وجہ سے اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو اسے بہت زیادہ مال دیا اور کہا، اور بھی مال کا لالچ دیا، بہت انعام دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، یہ سب کے سامنے اقرار کر لے
یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام نے یہ حرکت کی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، بنی اسرائیلی لوگ جمع ہیں، آپ کا وعظ اور آپ کی نصیحت سننا چاہتے ہیں، آپ آئیے ان کو نصیحت کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب نصیحت اور وعظ ختم ہو جاتا تو بعض باتوں کو آپ ہر وعظ میں دہرایا کرتے۔ قارون کو یہ پتا تھا، تو آپ نے حسب عادت اس بات کو دہرایا کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کو ہم کاٹ دیں گے، جو غیر شادی شدہ زنا کرے گا ہم اسے 100 کوڑے ماریں گے، اور جو شادی شدہ زنا کرے گا ہم اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ تو قارون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتائیے کہ یہ سزا ہمارے لیے ہے یا جو بھی کرے اس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو بھی کرے اس کے لیے ہے۔ تو کہنے لگا کہ موسیٰ، بنی اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ من ذالک یہ غلط کام کیا ہے۔ اس نے عورت کو کھڑا کیا، عورت گود میں بچہ لے کر کھڑی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بیان دینے والی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اور آپ نے فرمایا عورت، تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے توریت دی، تجھے اس رب کی قسم جس نے من و سلوہ کو نازل کیا، تجھے اس رب کی قسم جس نے دریا کو سمندر کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو سچ سچ بتا۔ تو عورت کانپنے لگی، اس کے ہاتھ سے بچہ گر گیا اور خوف خدا کو اس پر غلبہ ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، قارون نے مجھے اس کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت کر رہے تھے، مگر جب اس قدر قارون نے ظلم کیا تو آپ سجدے میں گر گئے اور عرض کی پروردگار تو قارون پر اپنا عذاب نازل کر۔ فرمایا زمین آپ کے قابو میں دے دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا زمین اس قارون کو پکڑ لے، اور آپ نے اس سے پہلے فرمایا جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ تو جو قارون کے ساتھی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا تو سب غائب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، صرف 2 شخص قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب آپ نے کہا زمین اسے تو پکڑ لے، یہ گھٹنے تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے فرمایا زمین اسے پکڑ لے، تو یہ اپنی کمر تک آ گیا۔ پھر اس کا صرف چہرہ باقی رہا اور یہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا زمین تو اسے اپنے اندر لے لے، تو زمین نے اسے اپنے اندر لے لیا۔ تو یہ دونوں شخص جو باہر کھڑے تھے قارون کے ساتھی تھے، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ قارون کی دولت پر آپ قابض ہو سکیں۔ تو آپ نے فرمایا زمین تو قارون کے خزانے کو لے لے۔ تو قارون کے مکانات اور اس کے خزانوں کو زمین نے اپنے اندر لے لیا، اور وہ 2 شخص بھی زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔ عبرت ہے مال کی وجہ سے یا عہدے اور منصب کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے یا کسی بھی طاقت کی وجہ سے ظلم کرنے والوں، گناہ گاروں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، بس ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے گھر کو اور اس کے مال کو بھی دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، اس کے پاس کوئی ایسا لشکر نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے اور اسے اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ عبرت ہے لوگوں کے لیے کہ جب اللہ کا غضب آئے گا تو یہ دنیا کے لوگ ہمیں کچھ نہیں بچا سکیں گے، ان کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں۔ وما كان من المنتصرین، اور قارون خود اللہ سے مقابلہ کرنے کی اور بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، صبح کے وقت وہ لوگ جو کل قارون کی جگہ کھڑے ہونے کی تمنا کر رہے تھے اور قارون کو کہہ رہے تھے بڑا نصیبوں والا ہے، یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی عطا فرماتا ہے، اور یقدر، اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ روزی کا زیادہ ملنا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور روزی کا تنگ ہو جانا یہ بھی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ روزی دے کر آزماتا ہے اور کبھی تنگ دستی دے کر آزماتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا، کرم نہ ہوتا، لخسف بنا، تو ضرور ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھس جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اصل بات یہ ہے کہ جس کا ایمان برباد ہو جائے، جو کافر ہو، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔